بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے۔ آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کیونکہ آج تراویح میں ہماری مسجد میں الحمدللہ قرآن مکمل ہوا۔ دین کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں سب سے مشکل کام ہے قرآن سنانا، سب سے مشکل کام ہے۔ پڑھنا پڑھانا آسان ہے، درس و تدریس آسان ہے، واعظ و نصیحت آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے، تصنیف کرنا بھی آسان ہے، لیکن قرآن سنانا یہ معمولی بات نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ قرآن سنانا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں انہی کو پتہ ہے کہ کن مشکلات سے وہ پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیا میں اگر کسی بادشاہ کا کوئی خط ہو، کسی منسٹر کا کوئی لکھا ہوا خط ہو کسی بڑے آدمی کا، اور وہ پڑھ کر سنانا ہو لوگوں کو، تو انسان کتنا احتیاط کرتا ہے اور کتنا ڈرتا ہے کہ کہیں مجھ سے بیان کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو خالق کائنات کا یہ کلام بہت مشکل ہے، لیکن یہ اللہ ہی کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ لاکھوں کروڑوں حفاظ تراویح میں قرآن کریم سناتے ہیں۔ یہ محض اس کا فضل ہے۔ اس لیے آج کی اس مبارک مجلس میں چاہتا ہوں آپ سے ایک درخواست کروں، ایک ریکویسٹ کروں۔ میری درخواست یہ ہے کہ آج آپ تمام ایک نیت کریں، ایک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو، یا اگر نہیں ہیں اپنے بچے تو اپنے خاندان میں سے کسی ایک بچے کو ضرور ہم حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایسا بہترین کام ہے، صدقہ جاریہ، اور بہترین صدقہ جاریہ۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، قائم تو کسی کو رہنا نہیں ہے، لیکن قبر میں وہ بچے جب پڑھتے رہیں گے یہاں دنیا میں، جن کو ہم نے حافظ بنایا، ہمارے اپنے بچے ہیں، یا ہمارے خاندان میں کسی بچے کو ہم نے حافظ قرآن بنایا، وہ زندگی بھر پڑھتے رہیں گے اور قبر میں اللہ ہمیں اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا۔ قبر میں اللہ اس کا ہمیں ثواب پہنچاتا رہے گا۔ میں یہاں جو تراویح میں آپ کے جو قرآن سناتا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی آ کے کھڑے ہو کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں؟ دن میں جو مجھے یہاں سنانا ہوتا ہے اسے کم سے کم 10 مرتبہ تو میں پڑھتا ہی ہوں۔ کم سے کم میں بتا رہا ہوں، یہ زیادہ کبھی 15 مرتبہ اور کبھی 16-17 مرتبہ بھی ہو جاتا ہے۔ صبح میں 8:30-9 بجے سے پڑھنے بیٹھتا ہوں میں قرآن ظہر تک۔ درمیان میں اس سال تو میں نے یہ کوشش کی کہ ظہر کے بعد ہی میں فون آن کرتا تھا، کیونکہ فون آن رہتا تو پھر فون بہت سارے آ جاتے ہیں، اس میں بہت سارا وقت لگ جاتا ہے اس میں۔ بہرحال پھر بھی وہ بھی ایک ضرورت ہے، بہت سارے ساتھیوں کو مسئلے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں تو فون آن کرنا پڑتا ہے۔ پھر ظہر کی اذان ہوتی ہے، پھر ظہر کے لیے سنت میں جو کھڑا ہوتا ہوں، بہت لمبا وقت ہوتا ہے، سنت میں پھر پڑھتا ہوں میں، پھر ظہر کے نماز کے بعد پھر سنت میں پڑھتا ہوں،
پھر اس کے بعد عصر تک، درمیان میں کبھی اگر زیادہ طبیعت بوجھل ہو گئی تو تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ آرام کر لیے، یا نہیں تو آدھا گھنٹہ تفسیر کا مطالعہ کر لیے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد گھر کو جاتا ہوں اور گھر میں اہلیہ کو یا امی کو یا پھر ہماری بیٹیاں ہیں ان کو میں قرآن سناتا ہوں، جو مجھے یہاں آج سنانا ہے ان کو سناتا ہوں میں۔ اس سال تو ہماری بچیاں 2 بیٹیاں، ان کی ضد یہ تھی کہ ابو اب ہمیں سنائیں، تو انہوں نے ہی زیادہ سنا، ان کی امی کو موقع کم دیا۔ پہلے جب بچیوں کو نہیں آتا تھا پڑھنا تو ہماری اہلیہ اور امی ان دونوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ میں سننا بول کر۔ بہرحال اب ان دونوں کو بھی چھٹی ہو گئی کیونکہ بیٹیوں کو قرآن پڑھنے آیا ابھی، تو اس مرتبہ وہی زیادہ سنے۔ عصر کے بعد ان کو قرآن سناتا ہوں، پھر مغرب کے بعد میں نماز کے فوراً بعد کھڑے ہو جاتا ہوں، پھر نفل میں پڑھتا ہوں میں جو یہاں پڑھانا ہے، پڑھ کے اس کے بعد پھر گھر جاتا ہوں، گھر جا کے وضو سے ضروریات سے فارغ ہو کے پھر میں آ کے تب میں پڑھاتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے رمضان کے مبارک مہینے میں دن میں کم سے کم 10-15 پارے روزانہ پڑھنے کا موقع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل، میں فخر کے طور پر آپ کو نہیں بتا رہا ہوں بلکہ ایک نعمت کے اظہار کے لیے، تحدیث بالنعمہ کے طور پر میں بتا رہا ہوں۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ، میں نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے آپ کی توفیق سے، آپ کے فضل سے، یہ پورا ثواب میرے والد کے روح کو پہنچا، یہ میں دعا کرتا ہوں۔ تو بچے ہمارے دیندار ہوں گے، قرآن پڑھنا آئے گا تو وہ ہمیں ایصال ثواب کریں گے، وہ پڑھ کر بخشیں گے۔ ہم بچوں کو پڑھائیں گے تبھی تو وہ پڑھ کر بخشیں گے، اور وہ پڑھ کر بخشیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا۔ اس لیے بچوں کو صرف پیسے کمانے کا مشن مت سمجھیں، بلکہ بچوں کو نیکی کمانے کا مشن بنائیں، بچوں کو دیندار بنائیں، متقی پرہیزگار بنائیں، قرآن سکھائیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو۔ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبرستان ہے، اور وہ قبرستان میں ایک شخص ایک بہت بڑا بیاگ لے کے قبرستان کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ بزرگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ایک بہت بڑا بیاگ لے کے قبرستان کے اندر جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ اتنا بڑا بیاگ لے کے قبرستان میں کیوں جا رہا ہے یہ؟ بیاگ لے کے مارکیٹ جاتا، بیاگ لے کے دکانوں پہ جاتا، کچھ سمجھ میں آتی بات، یہ قبرستان میں بیاگ لے کے کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں میں خواب میں اسے فالو کیا، اس کا پیچھا کیا، اور میں نے دیکھا وہ قبرستان میں گیا، اور جانے کے بعد بیاگ کھولا، اس میں سے ایک لفافہ نکالا، اور لفافہ نکال کے پھر وہ نام پکارتا ہے کہ اے فلاں ابن فلاں۔ جیسے اس نے نام پکارا تو ایک قبر سے ایک روح وہاں سے نکلی اور آ پھر یہ لفافہ اس بندے نے ان کو دے دیا، وہ چلے گئے۔ پھر دوسرا لفافہ اس میں نکلتا، پھر نام پکارتا فلاں ابن فلاں کون، تو ایک اور روح آتی اور پھر یہ ان کو دے دیتے لفافہ لے کر چلے۔ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص ہیں جو پرانے کپڑے، ایک روح ہے، ایک مرحوم ایسے ہیں جن کے کپڑے بہت پرانے ہیں، بال سر کے پراگندہ ہے، چہرہ دیکھے تو غمگین اور پریشان ہیں، اور بہت ہی نڈال ہو کر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور جا کر میں نے ان سے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، خواب کی بات بتا رہا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسے پریشان کیوں ہیں، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، اور آپ کے بال اتنے پراگندہ ہیں، آپ کے کپڑے اتنے میلے کچیلے ہیں، آپ اتنے غمگین کیوں نظر آ رہے ہیں، اور یہ کون ہے جو کچھ تقسیم کر رہا ہے، کیا تقسیم کر رہا ہے یہ؟ تو وہ جو تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو ہے نا جو تقسیم کر رہے ہیں یہ فرشتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ فرشتے ہیں۔ اور کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ جتنے یہاں قبرستان میں مرحومین ہیں ان کے بچے، ان کے بچیاں، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب نے ان کے لیے جو صدقہ کیے،
جو دعائیں کی، جو قرآن پڑھ کے بخشے، وہ جو ان کے لیے ایصال ثواب کیے، وہ سب لا کر وہ ان کو پہنچا رہے ہیں، تو تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرا انتقال ہوئے 9 سال ہو گئے، میرا انتقال ہوئے 9 سال ہو گئے، میرے انتقال کے بعد میرے بچے مجھے بھول گئے، میری بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کو آباد کرنے لگیں، میری بیوی مجھے بھول گئی، میرے رشتہ دار دوست احباب سب بھول گئے، کوئی میرے لیے کسی نے ایک صدقہ نہیں کیا، کسی نے ایک دعا نہیں کی، کسی نے ایک آیت پڑھ کر میرے لیے نہیں بخشا، جس کی وجہ سے میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں کہ میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، میرے گھر والے، میرے بچے، کوئی مجھے ایک ہدیہ تک نہیں بھیجتے، ایک کچھ پڑھ کر میرے لیے صدقہ تک نہیں کرتے، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچیوں کو دیندار بنائیں، متقی پرہیزگار بنائیں۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، وہ پڑھیں گے ہمارے لیے دعا کریں گے، قرآن پڑھ کر بخشیں گے، اللہ نے مال دیا ہوگا تو صدقہ کریں گے اور پھر اس کا ثواب پہنچائیں گے۔ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں وہ خواب میں؟ کہ قبرستان میں سارے قبر پھٹے، قبرستان میں خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سارے قبر پھٹے اور سارے مردے باہر نکل گئے، اور نکل کر سارے سامنے جو میدان ہے اس میدان میں ایک ذخیرہ ہے، سب جا کر، سب کے پاس ایک ایک تھیلی ہے، وہ جا کر وہاں سے سمیٹ کے اپنے تھیلیوں میں بھر رہے ہیں اور پھر اپنی قبروں کو جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ عجیب منظر انہوں نے دیکھا۔ اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو ایک طرف اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، کیونکہ وہ منظر بڑا عجیب تھا، تو میں ان کے پاس گیا اور جا کر میں نے ان سے پوچھا کہ سب اپنی اپنی خبروں سے نکل کر وہاں جا رہے ہیں اور وہاں سے کچھ چن رہے ہیں، کچھ سمیٹ کر اپنے بیگوں میں رکھ کر لا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ان کے بچے، ان کے بچیاں، ان کے بھائی، ان کے بہن، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب جو پورے دنیا میں ایمان والے ان قبرستان والوں کے لیے صدقہ، خیرات، ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ ذخیرہ ہے، وہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے، وہ نیکیاں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں جا جا کر یہ لوگ اپنے اپنے حصے کا سمیٹ کے لا رہے ہیں، وہ ثواب اپنے حصے کا لے کر آ رہے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، تم کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، سب جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہے؟ تمہیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ روزانہ قرآن پڑھ کے مجھے بخشتا ہے، مجھے روزانہ وہ قرآن پڑھ کے بخشتا ہے، فلاں بازار میں حلوے کی دکان ہے اس کی، وہ دن بھر قرآن پڑھتا رہتا ہے اور روزانہ مجھے بخشتا ہے، اس لیے مجھے اس بھیڑ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن میں اس بازار کو گیا اور جو نام انہوں نے بتایا تھا اس نام سے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس نام کا کوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ حلوے کی دکان ہے، وہی ہے وہ کہتے ہیں میں دور سے دیکھا تو وہ کام بھی کر رہے ہیں، ان کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں، ان کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ میں گیا، جا کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا نام فلاں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرا، آپ کو کیسے پتا؟ بہرحال میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے پوچھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارے ابا کا انتقال ہو چکا ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں اور میں ابو کو بخشتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ واقعہ لکھا ہے مولانا یافی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد وہ بزرگ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے خواب دیکھا، کچھ عرصے گزر گئے، کچھ عرصوں کے بعد پھر میں نے خواب دیکھا، سیم وہی خواب، اور پھر اس مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ جو صاحب تھے وہ بھی بھاگ کے جا رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، پہلے تو بیٹھ جاتے تھے نا، اب بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی تھیلا لے کے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور جا کے وہ بھی اپنے حصے کا ثواب سمیٹ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی رکو، اب کیا ہوا آپ کو؟ آپ تو پہلے اطمینان سے بیٹھے ہوتے تھے۔
پھر انہوں نے کچھ بتایا نہیں، وہ چلے گئے۔ کہتے ہیں میری نیند کھل گئی، میں بیدار ہوا تو میں فوراً پھر گیا وہ بازار میں، جا کر دیکھا تو دکان بند تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہاں جو نوجوان تھے وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، ان کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہماری زندگی جتنی گزر گئی، اب جو بقیہ زندگی ہے اس میں ہم نیک کام کریں، ہم خود بھی قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، اور پھر یہ ارادہ کر لیں کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو یا پھر اپنے خاندان میں سے کسی ایک بچے کو اپنی ذمہ داری پر ضرور میں حافظ قرآن بناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عاشق قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، زندگی قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر۔